بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو عہد تھے وہ ناحق زمین میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں قوم عہد دو قوموں کو کہا گیا ہے، ایک عہد اول اور دوسری عہد ثانیہ۔ ان دونوں قوموں کے درمیان کم و بیش 100 سال کا فرق موجود ہے۔ آج میں قوم عہد اول کا ذکر اپنے قارئین تک پہنچاؤں گا۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود کو مبعوث فرمایا گیا تھا، جبکہ عہد ثانیہ کی طرف حضرت صالح کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ دنیا کے دو مشہور سمندروں میں یعنی بحر عرب اور بحر حمر کے درمیان حضرت موت سے لے کر مغربی یمن تک ایک وسیع شہر ہے جس کو صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ تاریخی حوالوں سے یہ ثابت شدہ ہے کہ یہ صحرائے الاحقاف والی جگہ ہی قوم عہد کا مسکن تھی۔ کبھی یہ جگہ بہت سرسبز و شاداب ہوا کرتی تھی، ان کی زرخیزی اور شادابی اپنی مثال آپ تھی، مگر اب اس جگہ ایسی وحشت ٹپکتی ہے کہ بڑے سے بڑے سورما یہاں پاؤں رکھتے ہوئے کانپ اٹھتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز شاداب باغات، دل فریب نظاروں، بہتے جھرنوں، میٹھے پانی کی آبشاروں اور بہت اونچی عمارتوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس وقت اس علاقے میں اس کی دور کی سپر پاور آباد تھی، جن کی ہیبت عظمت مثالی تھی۔ یہ ایسی قوم تھی جو بہت طاقتور ترین افراد تھے۔ ان کا قد 4 ہاتھ جتنا بڑا ہوتا تھا۔ ان کی عمریں 800 سے 900 سال تک ہوتی تھی۔ نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، نہ دانت گرتے تھے، نہ جسمانی کمزوری کا شکار ہوتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں میں ریشہ یا کمزوری آتی تھی۔ ان لوگوں میں اتنی زیادہ طاقت تھی کہ کہا جاتا ہے اس دور کا ایک آدمی ہمارے 1000 آدمی ہوں تو ان سے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ ایسی طاقتور قوم نہ ان سے پہلے ہوئی نہ ان کے بعد پیدا کی گئی۔ یہ لوگ ہمیشہ تندرست و جوان رہتے تھے۔ قوم عہد کی ایک خوبی اور تھی کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ایک دفعہ خلوت کے لمحات گزار لیتا ہے تو ایک ہی بار میں وہ عورت حاملہ ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قوم عہد بہت زیادہ پھیل گئی تھی۔ ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم عہد ایک بہت طاقتور اور بہادر مگر بت پرست قوم تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد قوم عہد ہی وہ سب سے پہلی قوم تھی جس نے بت پرستی شروع کی۔ جب یہ لوگ بت پرستی پر مائل ہو گئے تو ان لوگوں نے شرک و ظلم کی تمام حدیں پار کر لی۔ یہ لوگ پتھر گڑھ کے اپنے خدا بنانے لگے۔ قوم عہد کے لوگ برائی، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ جب کسی غیر عورت سے زنا کرتے تو زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا کرتے۔ جب ان کی بدعمالیوں نے دھرتی پر فحش و فجور پھیلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک اور صالح بندے حضرت ہود کو نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جائے۔ اللہ پاک بہت کریم ہے، معاذ اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ افراد قوام کی اصلاح یا اپنے رب مہربان کی طرف رجوع کرنے کا پورا موقع عطا فرماتا ہے، مگر انسان بڑا ناشکرا ہے، ہمیشہ اس عارضی زندگی میں جائے پناہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ یہ زندگی عارضی اور بے یقینی پر مبنی ہے۔ جہاں سانس آئی تو آئی ورنہ پرائی، دھیمی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی تو آخرت کی ہے جس سے نہ فرار اختیار کیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی جائے پناہ۔ جو خالق کریم ایک بدبودار پانی کی قطرے سے ایسا انسان تخلیق کر سکتا ہے جس کو وہ اپنی بے مثال تخلیق قرار دے، وہ اتنی بڑی عظیم اور لاریب ہستی ہے کہ پانی میں غرق ہو کر مچھلیوں کے پیٹ کی غذا بن جانے والی زندگی کو دوبارہ لوٹا دے اور آگ میں جل کر خستر ہو جانے والی ہڈیوں کو پوری ترتیب سے دوبارہ پیدا فرما کر جان ڈال دے۔ اس کی قدرت کاملہ ہے اور ہر کام کی قدرت رکھتا ہے، نہ اس سے کوئی سوال کرنے کی جرأت رکھتا ہے اور نہ کسی میں اتنی طاقت و مجال ارشاد ہونے کے بعد دخل اندازی کی کوئی کوشش کر سکے، اور اس کی رحمت کے بغیر تو کچھ بہتری ممکن نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور ہم قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا بھائیو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے ان کے بارے میں کہنے لگے تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو معاذ اللہ، اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے حضرت ہود اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا ان کی جڑیں کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ حضرت ہود مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو دین حق کی نصیحت فرماتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ اپنے پیغمبروں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ قوم عہد کے 2 قبائل کلمان اور خلجان تھے جن کے پاس قوم کی سرداری تھی۔ جب حضرت ہود مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان دعوت حق پر ایمان لے آیا۔ قبیلہ خلجان کی وجہ سے آپ کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ لوگ جو آپ کے دشمن بن چکے تھے اب آپ سے دور رہنے لگے، سوائے قبیلہ خلجان کے باقی کوئی شخص آپ پر ایمان نہ لایا۔ باقی کفار قوم کے افراد آپ کو معاذ اللہ جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا، نبی نے دعا کی اے پروردگار انہوں نے مجھ کو جھوٹا کہا، تو میری مدد فرما۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا اے نبی یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ قوم عاد نے سرکشی کی انتہا کر دی۔ حضرت ہود کو فرمایا ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جاؤ اپنے نفل پڑھو، ہم کو نہ ڈراؤ، کیا ہم تمہارے کہنے سے اپنے رب دادا کا چلن چھوڑ دیں؟ ہم تیرے کہنے پر چلیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے کفر و شرک کی اخیر کر دی اور گناہوں اور ظلم کی شدت میں ڈوب کر رب العالمین کو تبرک اور غرور میں للکارا۔ اب قوم عہد نے بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخرت تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ، ہم کسی سے ڈر۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عہد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا اب ان پر پانی نہ برساؤ، چشموں کو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے شفاف ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشموں اور ابشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے کھیت اور کھلیان سوکھنے لگے، زمین بانج اور بنجر ہونے لگ گئی، مال اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو ترسنے لگ گئے۔ سارا محفوظ غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، جب کچھ نہ کھانے کو رہا تو حرام کھانے پر کھا گئے، چوہے کتے اور بلیاں اور مردہ کھانے لگ گئے، سانپ کھا گئے، یہاں تک درخت گرا کر ان کے پتے کھا گئے، مگر جب بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی اور نہ گلا اگا تو تنگ آ گئے۔ حضرت ہود سے اپنی قوم کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی تھی، آرزو تھی کہ خدائے واحد کی عبادت کریں اور غیر اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم نہ کریں۔ ایک دن قوم سے مخاطب ہوئے کہ تم اپنے پالنے والوں کی طرف رجوع کرو، اس سے بخشش اور استغفار مانگو، وہ تم پر رحم کرے گا، تم پر آسمانوں سے بارش برسائے گا، تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، تم گناہ گار بن کر اس کے حکم سے روگردانی نہ کرو۔ تو قوم نے جواب میں کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، ہم تمہارے کہنے پر ہم اپنے معبودوں اور باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پھر معاذ اللہ نبی کو کہنے لگے ہمارے معبودوں نے شاید تم کو آسیب زدہ اور دیوانہ بنا دیا ہے۔ جب قوم عہد کی حالت انتہائی ابتر ہو گئی تو ان کے سرداروں نے اس سے نجات کے لیے مختلف تدبیر پر غور کرنا شروع کر دیا۔